نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید فرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حقیر پر تقصیر فقیر مسعود مہدی جنجوعہ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہے۔ میں آج آپ کی توجہ ایک ایسے معاملے کی طرف مبذول کرانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں جو سپرفیشل باتیں ہیں وہ تو بہت کی جا رہی ہے، اس کے حق میں بھی اور اس کے خلاف میں، لیکن جو عوام کو ٹیکا لگا ہے اس کے اوپر صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام کو ٹیکا لگ گیا جی۔ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ فلاں کی وجہ سے ٹیکا لگا اور فلاں کی وجہ سے ٹیکا لگا ہے جی۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ جو ٹیکا لگا ہے یہ لگوایا کس نے ہے، اور اس ٹیکے کی جو ہے وہ پیمنٹ کی اجازت کس نے دی ہے، کس کے کہنے پر دی ہے اور کیوں دی ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ایک برطانوی فرم کو جو 7 ارب روپے کی ادائیگی ہوئی ہے، جو برطانوی عدالت نے پاکستان کے خلاف اسے دی کرنے کے حکم دیا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ یہ 7 ارب روپیہ جو ہے جرمانے کا پیمنٹ کرنے کا، اس ضیاع کو روکنے کا، اس مقدمے کے چلنے کا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ میں آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہا ہوں، یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ اس سے پوچھ کے یہ مقدمہ کیا جاتا، اور اگر اس سے پوچھ کے مقدمہ نہیں کیا گیا اور وہاں سے یہ پیمنٹ اس کو کرنی پڑی ہے تو اس نے کیوں کی ہے، اور اگر یہ کی ہے تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے کہ اگر آپ نے کسی نے غلط دعویٰ دائر کیا ہے وہاں پہ، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ جناب
کہ اس سے وہ آپ کو کچھ ملا ہے یا نہیں ملا ہے. آپ نے مقدمہ دائر کیا ہے, آپ نے اس کو پیسے واپس لانے تھے, پیسے تو کسی کے وہاں سے پیسے واپس نہیں آئے, الٹے آپ کو پیسے دینے پڑ گئے تھے. اور جناب میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنے لگا ہوں کہ ذرا مجھے سخت لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے, میں پہلے سے معذرت کر دیتا ہوں, حالانکہ مجھے معذرت نہیں کرنی چاہیے, کہ عوام ذرا ہوش کے ناخن لیں. یہ ہمارے صحافی الیکٹرانک میڈیا ذرا ہوش کے ناخن لے. یہ یوٹیوب پر اور دوسرے جگہوں پر پیسے کمانے والے, اپنے پروگرام کر کے پیسے کمانے والے ذرا ہوش کے ناخن لیں. کہ جناب یہ پیسہ جو ہے یہ سیکرٹری, وفاقی سیکرٹری خزانہ کے پاس تھا, وہ اس کا کسٹوڈین ہے, اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے, اس کا بنیادی یہ فرض ہے کہ سیکرٹری وزارت خزانہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس پیسے کا آئین اور قانون کے خلاف استعمال نہ کرے. میری بس اتنی سی گزارش ہے آپ کے ساتھ کہ آخر ہم کب تک یہ سیکرٹری صاحبان جو ہیں, یہ وزارت خزانہ کا, یہ جو ہے یہ پیسے دیتے رہیں گے, عوام پہ ہم لٹاتے رہیں گے, اور آڈیٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, اور ہمیں صرف یہ کہہ دیا جائے گا یہ پیسے چوری ہو گئے. بھائی چوری ہو گئے تو کیسے چوری ہو گئے, تم اس کے ذمہ دار ہو. ہمیں نہیں پتا کہ یہ چوری کس نے کی ہے, یہ کس سیاستدان نے ہیرا پھیری کی ہے. پیسہ تمہارے پاس تھا, کیوں غلط استعمال ہوا؟ پہلے تم نے اس کے پیسے خرچ ہونے کی, اگر وہ انہوں نے فج بل بنا کے نکلوائے تو فج بل تم نے نکلوائے. آڈٹ میں تم نے چیک نہیں کیا کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. قرضے پاکستان کے باہر سے آئے, وہ کہاں پہ خرچ ہوئے؟ سیکرٹری خزانہ صاحب بتائیے وہ کہاں پہ خرچ ہوئے, اور آڈیٹر جنرل صاحب آپ بتائیے کہ وہ پیسہ کہاں پہ گیا. یہ بھی مجھے چند دن پہلے یہ پتہ چلا ہے, یہ 2-4 دن پہلے, کہ ایک خبر آئی ہے جی کہ اب وزیر اعظم صاحب نے آڈیٹر جنرل صاحب کو جو قرضہ جات آتے ہیں ان کے بھی آڈٹ کرنے کا حکم دے دیا. یہ پہلے سے آڈٹ کرنے کا حکم ان کے پاس کیوں نہیں تھا؟ اگر وہ آڈٹ نہیں ہوئے ہیں پیسے سارے, تو سیکرٹری خزانہ صاحب ایک ایک پائی کا حساب دیں, آپ بھی اور آپ کے پہلے بھی. آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہ سارے پچھلوں کا بھی حساب دے اور اگلوں کا بھی حساب دے. یہ جو پیسے چوری ہوئی ہیں اس کا بھی حساب دو سر وفاقی سیکرٹری خزانہ صاحب. اور پروونسز کے جو محکمہ خزانہ کے سیکرٹری ہیں وہ بھی جواب دیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے فلاں سے اجازت لی, فلاں سے اجازت لی, فلاں سے اجازت لی. مائی فٹ. عوام جو ہیں وہ رل گئے ہیں, ہم قرضے میں چڑھ گئے ہیں, مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اور آپ جناب للے تلنوں کے اوپر جناب پیسے جو ہیں وہ اڑا رہے ہیں. روز کہا جاتا ہے کہ فلاں نے جو ہے وہ پیسے جو ہیں اتنے دورے پر, غیر ملکی دوروں پر خرچ کر دیے, اتنے کے چائے اڑا دی, اتنے کا فلاں کر دیا, اتنے کا فلاں کر دیا. سیکرٹری خزانہ صاحب بتائیے کہ آپ نے وہ پیسے کیوں دیے ادھر. آڈیٹر جنرل صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے وہ بل کیسے پاس ہوئے ان کے. آپ کے ماتحت جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز ہیں, آپ کے ماتحت جو ہیں وہ آپ کے اے جیز ہیں, اور آپ کے ماتحت اے جی پی آر ہے, اور اس کے نمائندے سارے صوبوں میں موجود ہیں. تو بتائیے کہ یہ پیسے کیسے اور غلط کیسے استعمال ہوئے. گورنر اسٹیٹ بینک صاحب آپ بتائیے کہ جناب آپ نے نوٹ فالتو کیوں چھاپے.
آپ نے غلط فگرز کیوں فلوٹ کی؟ آپ نے جو بیرونی قرضہ جات آئے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ آپ نے حکومت کو اوور ڈرافٹ کیوں کیا؟ بتائیے آپ۔ میں تمام صحافیوں سے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہوں، سوشل میڈیا پہ ہوں، اور تمام لکھنے والوں سے اور تمام محب پاکستانیوں سے، وہ اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک ہوں، میں یہ التماس کرتا ہوں، میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میری اس بات کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اس کو خوب پھیلائیے گا، اور ان سیکٹریوں کو، خزانے کے سیکٹریوں کو، آڈیٹر جنرل اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو عوام کے کٹہرے میں لائیے گا، پوچھیے گا کہ یہ کیسے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ دینا جی کہ ہم نے جناب وہ فلاں کی منظوری لے لی تھی، تم نے سمری لکھی تھی، کیوں لکھی تھی؟ یہ سارا پیسہ جو تم کہتے ہو کہ یہ منی لانڈرنگ ہوا ہے، تو تمہاری وجہ سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ ہمیں نہیں پتا، یہ پیسہ واپس لے کے آؤ۔ جس ڈی ڈی او نے، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر نے یہ پیسے نکلوا کے دیے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو طلب کرو، بلاؤ ہر ایک کو، نکالو ہر ایک سے۔ پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک جو آدمی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہی ساروں کو ذمہ دار ہوتا ہے، پچھلوں کا یہ نہیں ہے کہ پچھلے 4 سال سے 5 سال سے اگر کوئی گھپلا ہو گیا تو اس کو معاف کر دو۔ کیوں معاف کر دو؟ یہ تم اپنے باپ سے لائے تھے پیسے، یا تمہاری بیگمات جو ہے وہ جہیز میں لائی تھی پیسے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے۔ کوئی بھی بیٹھا ہوا، کوئی بھی پرانا ہو، اگر کسی کی قبر کشائی کرنی چاہیے تو اس کے بعد اب مرد اس کے اوپر مقدمہ چلائیے گا، اور اس کی فیملیوں سے یہ پیسے واپس وصول کیجیے گا۔ جب ان سے پیسے نکلیں گے تو سیاستدان خود بخود دیں گے، ہر ایک کو پکڑیے گا۔ یہ اوپر سے شروع کیجیے گا، سیکٹری سے شروع کیجیے گا، نیچے پٹواری تک جائیے گا۔ یہ پٹواری کا نام میں نے ویسے نہیں لیا ہے، پٹواری اس لیے لیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر سب سے نیچے جو بندہ آتا ہے وہ پٹواری ہوتا ہے، جہاں سے رشوت سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ تو سیکٹری تک، سیکٹری جنرل تک جاتی ہے، اور ان کے ذریعے سے سیاستدانوں تک جاتی ہے۔ اوپر سے پکڑیے گا سیکٹری صاحب کو، سیکٹری جنرل صاحب کو، اور وزارت خزانہ کو پکڑیے گا کہاں گئے، اور آڈیٹر جنرل صاحب کو پکڑیے، ان کو عوامی مقدمہ چلائیے ان کے اوپر۔ یہ جناب میرے پاس ایک آیا ہے بیان، ایک آیا ہے کہ بابا زبردست بابا جی، لیکن حکومت اندھوں کی ہے۔ یہ حکومت اندھوں کی نہیں ہے، جگا ہی رہا ہوں ان کو، یہ مکر والوں کی ہے۔ اور اس میں عمران خان صاحب کا کیا تعلق ہے؟ یہ کام تو میں نے ان کے سیاستدانوں سے تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسے تھے، جن کے پاس عوام کے پیسے ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ لاؤ کٹاڑے میں، وہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے خود کتنا کھایا اور باقی ان کو سیاستدانوں کو کتنا دیا ہے۔ یہ روز کی بک بک جھک جھک ختم کریں کہ نیب نے فلاں کا کر دیا، فلاں کی منی لانڈرنگ نکل آئی، فلاں کی نکل آئی، فلاں کا جناب فلاں پیسے اتنے وہ ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ تم یہاں جھک مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، کیوں نہیں پکڑا تھا اس وقت؟ اس بینک والے نے کیسے پیسے وہ اس کے بنا دیے، کیسے اکاؤنٹ کھولا اس کو؟ تمام بینک والوں کو پکڑو، اوپر سے صدور کو پکڑو، وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی نکلواؤ ان سے پیسے۔ یہ تمہارا کام ہے، سیکٹری، وفاقی سیکریٹری،
خزانہ صاحب یہ آپ کا کام ہے، ایڈیٹر جنرل صاحب یہ آپ کا کام ہے، کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ ساروں کا جواب دیجئے گا۔ اور اگر کسی صحافی میں ضمیر ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز ہے اس کے اندر، تو میری اس بات کو وہ خوب پھیلائے گا۔ اور اگر بے ضمیریں ہوں تو پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، مجھے اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ میری بات کو سنے اور آگے نہ پہنچائے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت دے اور وہ حقوق العباد کو ادا کرے، ورنہ روز محشر عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گلا ہوگا، گریبان ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ میں حکم الہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اٹھیے گا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے بدل، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور قوم میں آپ میں سے ہر ایک ہے، اور ہر ایک میں سے یہ صحافی حضرات جو ہیں اور آپ سوشل میڈیا پر جو ہیں، یہ ان میں سے آپ ان میں سے زیادہ آتے ہیں، پکڑ زیادہ وہاں سے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ دیکھیے جی، میں بات ختم کر رہا تھا لیکن یہ پھر آیا۔ لیکن پچھلے 40 سال سے مافیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ایک آدمی کے لیے اس کا مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ جناب آپ ایک آدمی نہیں ہیں، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں، اور آپ جتنوں کو بھیجیں گے وہ سارے آدمی ایک ایک ہو جائیں گے، اور یہ پوری قوم تک جب پیغام جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ باقی سارے الیکٹرانکس میڈیا کے اوپر جب یہ پیغام جائے گا تو یہ ایک آدمی نہیں ہوگا۔ میں نے تو اس کو شروع کیا ہے، یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔